والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجناب محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار کے انتہائی شکر انتہائی احسان ہے اس ہمیں خاندان اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم قرار فرمایا ہے اس خدا کا انتہائی شکر ہے اس ہمیں ایسے دور میں دنیا کی زندگی نصیب کی ہے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر علنا کر سکتے ہیں بے شک خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قربانی بھی ہمیں دینی ہو تو ہمیں حسین کے نام پر قربان ہونے والوں سے قرار فرمایا الحمدللہ خدا ماشاءاللہ کا شکر ہے کہ اس نے شہادتوں کو ہماری قوم کے اندر قرار دیا ہے بے شک اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایمان کی معرفت نصیب فرمائی ہے اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اور ان نعمتوں سے اضافے کی غرض سے درود بھیجے گا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم نے اپنی کتاب کو جامع ترین ہدایت کے طور پر انسانیت کے لیے ارسال فرمایا ہے جاویدہ کتاب کے اندر دعویٰ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہی کتاب ہدایت ہے اور تمام انسانوں کے لیے یہی کتاب ہدایت ہے اگر یہ کتاب ہدایت ہے اور خدا کا دعویٰ ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین خوش بتانے میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف انتہائی قیمتی ہونا چاہیے اس وقت بھی ہوئے زمین کے اوپر 6 کروڑ سے زیادہ 6 ارب سے زیادہ انسان زندگی گزار رہے ہیں 6 ارب سے زیادہ انسان کی جو مختلف زبانیں بول رہے ہیں مختلف جغرافیاؤں میں رہ رہے ہیں مختلف قوموں نسل قبیلے زبان تہذیب سب میں بٹے ہوئے ہیں سب کے لیے یہ ایک کتاب کافی ہے ماشاءاللہ اگر یہ ایسی کتاب ہے اور خدا کا دعویٰ یہی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک لفظ کو ہمیں انتہائی اہمیت اور توجہ کے ساتھ دیکھنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے سے ملک کا قانون بنانے لگتے ہیں وہ قانون ہزاروں صفحات پر مشتمل ہوتا ہے اس کی ہزاروں صفحات کے اوپر تشریح کرنی پڑتی ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر محدود صفحات ہیں محدود آیات ہیں نہ اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہے نہ اس میں کمی کی کوئی گنجائش ہے اگر اس کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے اس کے بعد ایک سوال لینا ہوتا ہے وہ یہ کہ کیوں اس کتاب کے اندر ایک موضوع ایسا ہے جو تقریباً 1/3 کتاب کے اوپر مشتمل ہے ایک موضوع ایسا ہے کہ اگر آپ کتاب کو 3 حصے کریں تو ایک حصہ اس موضوع سے ڈیل کرتا ہے اس موضوع کو بیان کرتا ہے اگر تصور فرمائیے کہ رہتی انسانیت کے لیے ایک کتاب بھیجی گئی ہے چند ہزار اس کے اندر آیات ہیں چند 100 صفحات ہیں ان چند ہزار آیات میں 1/3 آیات صرف ایک موضوع کے بارے میں اس موضوع کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے بہت زیادہ اور اس موضوع پر ہماری توجہ کتنی ہونی چاہیے بہت زیادہ
اب اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ موضوع کیا ہے اور اس کے اوپر ہماری توجہ کتنی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اسلام کے حقائق سے آگاہ نہیں ہو پاتے۔ دنیا کے سامنے بہت ساری چیزیں دعوے کہہ سکتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین وہ دعوے غلط بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنے اندر ایک حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ تمام تر دعووں کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں اس بات، اعتراف کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے معاشروں کے اوپر توجہ دے، نہ ان لوگوں پر جو اہل بیت کی معتقد نہیں ہے، نہ ان پر جو اہل بیت کی معتقد ہیں، تب بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جس کو ہونا چاہیے۔ ہم کیوں نہیں ہیں؟ اور میں معمولاً یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی علاقے کے اندر جاتا ہے تو وہ معمولاً اس بات پہ توجہ دیتا ہے کہ یہاں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے اور اس علاقے کے لوگ بتائیں ڈاکٹر کو کہ یہاں یہ بیماری ہے، تو خود بخود جو ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر ہوگا وہ تلاش کرے گا کہ یہ بیماری یہاں کیوں ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ آپ اور میں دین سے وابستہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو دین کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے نزدیک دین کی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ ہم دین کو اہمیت دینے والے ہیں۔ کیا حق نہیں ہے ہمارا کہ ہم توجہ دیں کہ دین کے نام پر کون سی بیماری آ گئی ہے جو دین اثر نہیں دیتا؟ میں نے کہہ رہا دین کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تاج محل ہمارا ہوتا۔ جو دین کے بانی و وارث تھے انہوں نے تاج محل نہیں بنایا۔ میں نے کہہ رہا دین کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کی قیمتی ترین اور پرتعیش ترین آسائشیں ہمارے پاس ہوتی۔ دین کے بانی اور دین کے رہنماؤں نے آسائشوں کو جمع نہیں کیا۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین کے نام پر کم سے کم ہمارے دلوں کو تو ایک ہونا چاہیے، اور بانیوں کے دلوں نے ایک کر دیا تھا۔ خدا مختار فرماتا ہے کہ اے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اے نبی اگر آپ زمین و آسمان کی دنیاوی نعمتوں کو مادی نعمتوں کو ان کے اوپر نثار کر دیتے، آپ ان کے دلوں کو ایک نہیں کر سکتے۔ دلوں کو تو ایک ہو جانا چاہیے تھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ دلوں کو مطمئن تو ہو جانا چاہیے۔ نہ اتحاد یکجہتی ہے، نہ دلوں کو چین و سکون ہے، جو دین کے اصلی ترین میراث کی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ کیوں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تمہارا نسخہ بہت سادہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور مشکل یہ ہو گئی ہے کہ چیزیں اتنی دفعہ کہی گئی ہیں بغیر سمجھائے اور سمجھے کہ اب ان چیزوں کا نام لوگوں کے نزدیک معمول بن گیا ہے، اس پہ سوچنے سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ بازار میں گئے، آپ نے ہیرا ڈھونڈنے کی کوشش کی، آپ کو ایک دفعہ جعلی ہیرا ملا، مصنوعی ہیرا ملا، آپ کو دھوکا ہو گیا، آپ دوسری دفعہ ہیرا ڈھونڈنے گئے، دھوکا ہوا، تیسری دفعہ ڈھونڈنے گئے، دھوکا ہوا۔ اب آپ کے سامنے کوئی اصلی بھی ہیرا لے کر آئے تو وہ آپ ہیرے کے نام سے بیچ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں ہیرا نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ ہمارے پاس اسلام کی مفاہیم اس جگہ پہنچ گئے۔ میں آپ سے کہوں صبر اور تقویٰ آپ کے نزدیک، مجھے معاف کیجیے اگر میری زبان تھوڑی سی سخت ہو جائے، آپ کے نزدیک یہ پیش پاؤ افتادہ ہے، پاؤں میں پڑے ہوئے مفاہیم۔ ہاں ٹھیک ہے، صبر اور تقویٰ۔ یعنی ایک جگہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اللہ کے فرشتے دینداروں کی نصرت کے لیے آتے تھے، ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا کہ قرآن کریم قانون دیتا ہے کہ وہ صبر اور تقویٰ کی خاطر آتے تھے۔ اس نے کہا بس صبر و تقویٰ، بس اس سے اس کی خاطر؟ تو میں نے کہا یا تو میں نہیں بتا پایا کہ صبر و تقویٰ کیا ہے، یا تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے کہ تم نے صبر و تقویٰ کو بس کہہ دیا۔ اور خدا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ خدا کے نزدیک صبر یہ ہے، ہمارے نزدیک صبر کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے صبر کے اوپر مجلس کروں کوئی اثر بھی نہیں ہونا ہے، نعوذ باللہ، میں سوء ظن نہیں کروں گا، اثر ہوگا، اپنی زبان میں تاثیر نہیں۔ تقویٰ کے اوپر بات کریں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ وہ موضوع ہے جو ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے، اس کے اوپر سننے سے کیا فائدہ۔ تو وہ جو اہم ترین مفاہیم تھے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بے اثر ہو گئے، سن کر۔ اچھا اب اس کا اب حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہوگا کہ جس طرح بعض اوقات کوئی عمارت غلط بن جاتی ہے
غلط بننے کے نتیجے میں آپ آرکیٹیکٹ کو لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اس میں کچھ کرو کہ یہ صحیح ہو جائے. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے 2-4 چیزیں ادھر ادھر سے لگا کر اس کو صحیح کر دو. اور کبھی آرکیٹیکٹ آتا ہے اسٹرکچر انجینئر کو لاتا ہے اور دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا ایک ہی حل ہے, اس کو دوبارہ بنا. اس کو صحیح کرنے میں جتنا پیسہ لگاؤ گے اس سے یہ صحیح نہیں ہے, اس کو دوبارہ بنا. اچھا اب آپ ظاہر سوال کر سکتے ہیں کیا ہم دین کو دوبارہ بنا سکتے ہیں؟ ہم دین دوبارہ بنانے کی بات نہیں کر رہے, اپنی دینداری کو دوبارہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. دین تو اللہ کا دین ہے, اس کو ہم نے بنایا نہیں تھا کہ ہم دوبارہ بنائیں. دینداری کو دوبارہ بنانے کی کوشش کریں. اچھا دینداری دوبارہ کیسے بن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا دین کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جہاں سے شروع ہوا تھا اس کو دوبارہ شروع کریں. ہمارے معاشرے کے اندر دین کا آغاز ایک غلط پوائنٹ سے ہوا ہے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جملہ آپ کی خدمت میں, اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حوصلہ اور صبر آپ کے اندر ہے, انشاءاللہ اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا. درود بھیجیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر وقت کے امام کی نصرت کی دعا کرتے ہوئے درود بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم دینداری کی دوبارہ تعمیر کیسے کریں؟ دوبارہ تعمیر اگر اس کی کوئی انگلش میں ٹرم بنائی جا سکے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریکنسٹرکشن. اور جن لوگوں نے علامہ اقبال کے کام پر محنت کی ہے ان کو پتہ ہے ریکنسٹرکشن غلط ان کے فکر کے اندر کہاں پہنچتا ہے. ہم کہاں سے کام شروع کریں؟ سادہ سے کام شروع کریں. ہمارے یہاں دینداری ایک خاص جگہ سے شروع ہوئی ہے, اس جگہ کے بجائے اس کو صحیح جگہ سے شروع کر لیں. ہمارے یہاں دینداری کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ہمارے یہاں دینداری یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ میں پیدا ہوا اور میں نے کچھ کاموں میں شرکت کی, اور جب میں بڑا ہوا تو میں اسی دین کا ماننے والا تھا جن پر میرے والدین نے مجھے شرکت کروائی تھی. میں اس دین کے جرگے میں آ گیا. اب آنے کے بعد میں لڑکپن, جوانی, ادھڑپن, بڑھاپے تک اسی میں بیٹھا رہا, اور یہ میں نے نہیں سوچا کہ میں اس میں آیا کیوں تھا. ہمارے ہاں دینداری کا آغاز وراثت کے اوپر ہے. شاید نابالغ ہونے تک یہ آغاز اچھا آغاز ہو, لیکن ممیز اور بالغ ہونے پر یہ آغاز انتہائی برا آغاز ہے. اس موقع پر ایک اور آغاز ہونا چاہیے. جب تک میں غیر ممیز ہوں یہ آغاز بہت اچھا آغاز ہے. خدا نے مجھے ایسے خاندان میں پیدا کیا جہاں اللہ, اس کے رسول اور اس کی ولی کا ذکر تھا. الحمدللہ رب العالمین. اور میں کہتا ہوں فخر ہے ہمیں, خدا نے ہمیں ان گودوں میں رکھا جو ہمیشہ یا حسین کا نعرہ لگائے. الحمدللہ. یہ آغاز اچھا آغاز ہے غیر ممیز ہونے کہ آپ اس ماحول کے اندر ہیں جو آپ کو خدا شناس کر دے, نبی کی محبت دے دے, ولی کی اطاعت نصیب کر دے. یہ بہت اچھا آغاز ہے. لیکن جیسے ہی آپ ممیز ہوئے اب یہاں سے آغاز ایک اور آغاز ہونا چاہیے. وہ آغاز کیا آغاز ہونا چاہیے تھا؟ وہ یہاں سے ہونا چاہیے تھا, میں خدا کا معتقد کیوں ہوں. اب یہاں سے شروع ہونا چاہیے. اصل اس سے پہلے ایک اور سوال کیا جا سکتا ہے, اصل میں خدا کے بارے میں جستجو کیوں کروں؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں تمام لوگوں کا فتویٰ موجود ہے, عقل کی دلائل موجود ہیں مجھے کہ عقائد کے اندر دوسروں کی پیروی کی اجازت نہیں ہے. عقائد میں آپ دوسروں کی پیروی نہیں کر سکتے. مثلا آپ سے کوئی پوچھے آپ امامت کے معتقد کیوں ہیں, آپ کہیں چونکہ میرے والد امام کو مانتے تھے. یہ صحیح جواب نہیں, یہ قابل قبول جواب نہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نبی کے معتقد کیوں ہیں, آپ کے پاس اپنی دلیل ہونا ضروری ہے. کیوں آپ نبی کے معتقد ہیں؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اس محلے میں پیدا ہوا تھا جہاں سب لوگ اللہ کے نبی کو مانتے تھے لہذا میں بھی نبی کو ماننے لگا. پھر تو ہر عیسائی اپنے لیے غلط دلیل رکھے گا کہ اگر خدایا میں عیسائی ہوں, چونکہ میں ایک ایسے محلے میں پیدا ہوا وہاں سارے عیسائی تھے,
سال وہ صرف توحید کے اندر رہا تھا، کوئی ایمان ہی نہ رہا۔ بس آغاز کیا آغاز ہونا چاہیے؟ آغاز یہاں سے ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ ممیز ہونے لگے، بالغ ہونے لگے، اپنے آپ سے پوچھے گا میں خدا کا معتقد کیوں ہوں؟ کیا دلیل ہے میرے پاس کہ خدا ہے؟ اب اگر میں کچھ سوال آپ کے سامنے کریٹیکل کر دوں اور ان سوالات کا آپ کے ذہن میں اٹھنا ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر کچھ سوالات اٹھائیں اور ان سوالات کے جوابات کو خود تیار کریں۔ گویا آپ اپنے ہی نفس کے ساتھ عقائد کی ایک گفتگو اور مباحثے میں مبتلا ہو گئے، اپنے ہی نفس کے ساتھ عقیدے کا ایک مباحثہ شروع کر دیں۔ ایک دفعہ کسی جگہ پہ پڑھاتے ہوئے میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں؟ ظاہر ہے کہ تقریباً سبھی تھے سوائے ایک ہندو بچے کے جو وہاں پر تھا، سب نے کہا ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ میں نے ان میں سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے؟ نہیں۔ کس نے ان سے براہ راست سنا ہے؟ نہیں۔ کس نے ان کا معجزہ براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے، اس نے کہا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ کیوں ایمان لائے ایک شخصیت کے اوپر 1400 سال پہلے دنیا سے جانے والی، جس کو نہ تم نے دیکھا ہے نہ اپنے کانوں سے ان کے بارے میں سنا ہے، تم نے صرف کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اور ایسے نہیں معلوم کتنے لوگوں کی کتابیں اور کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا 1 ارب ان کو مانتے ہیں، میں نے کہا 2 ارب یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ تعالی سب نعوذ باللہ۔ کیا تعداد کے قلیل اور کثیر ہونے پہ عقیدہ بنتا ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کی جو مشکل ہے اس وقت، مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے ہم کسی عقیدے کے معتقد ہیں، اس کی دلیل سے آگاہ نہیں ہے۔ لہذا یہ اعتقاد لفظ کی حد میں ہے، روح تک سرایت نہیں کر رہا۔ خدا کے معتقد ہیں، پہلی مشکل میں پڑتے ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے تم تو توحید کے ماننے والے ہو، تمہاری تو حواس اڑے میں، کیا معتقد نہیں ہو کہ خدا ہے اور سب کچھ ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا؟ تو پریشان کیوں ہو گئے؟ ہماری کمی میں سے ایک کمی یہاں پر ہے۔ بس ایسا نہیں ہوتا، کوئی کام ایسا کر لیجئے اور میں معلوم کہ ہمارے مجالس میں کام ہو نہیں پاتا ہے کہ ان تمام عقائد کے جس کے آپ معتقد ہیں اپنے ذہنوں سے ایک عقلی دلیل حاصل کریں، پھر اس کے اوپر گفتگو کریں، اس کے اوپر اپنے یقین کو پختہ کریں، اس کے بعد اس عقیدے کو اپنی زندگی میں آزمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی دوسروں کے کہنے سے کچھ سیکھتا ہے، کبھی اپنی عقلی جدوجہد سے کچھ سیکھتا ہے، اور کبھی اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھتا ہے۔ سب سے گہرا سیکھنا اپنے تجربے سے سیکھنا۔ جب وہ کسی مصیبت میں پڑے اور خدا پر ایمان رکھے اور خدا کی نصرت اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے، اب خدا کا معتقد ہو۔ ہمیں تمام عقائد کے ساتھ یہی کرنا ہے، اور جو ہماری کمی ہے، ہماری مشکل ہے، مجھے لگتا ہے ایک مشکل ہماری یہاں پر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری مشکل یہی ہے، لیکن بنیادی ترین مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے، ہم جن عقائد کے معتقد ہیں ان پر اعتقاد کے لیے ہم نے اس کے راستے کو طے نہیں کیا۔ ہمیں اس راستے کو طے کر لینا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں بڑے اور چھوٹے کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے اس کے لیے بھی راستہ یہی راستہ ہے، اور کوئی بڑا ہے تو طریقہ اس کے لیے بھی یہی طریقہ۔ اپنے ذہن سے پوچھو خدا ہے یا نہیں ہے، یقیناً وہ جواب میں کہے گا کہ ہے، پھر اپنے ہی اوپر اعتراض کرے، نہ ہوا تو کیا ہوگا، پھر جواب دے گا، پھر پوچھے کیا دلیل ہے کہ خدا ہے، یقیناً خود جواب دے گا کہ اس کائنات کو کوئی تو بنانے والا ہوگا۔ اپنے آپ سے پوچھے کیا میں نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، تو کیوں نہیں ماننا ہے؟ اب خدا کے اوپر اپنے عقیدے کو اس آزمائش میں رکھ کر مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر ایک انتہائی نفیس روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اہل بیت کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ روایت میں بیان
میں کافر ہو گیا. امام نے فرمایا تم کافر نہیں ہوئے. کہنے لگا نہیں مولا میں کافر ہو چکا ہوں. امام نے فرمایا تکرار کیا, فرمایا نہیں تم کافر نہیں ہو. اور اس نے کہا کہ مولا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا دین کھو بیٹھا ہوں. امام فرماتے ہیں تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کل رات تمہارے ذہن میں آئے کہ خدا ہے یا نہیں ہے اور تم کوئی جواب نہیں دے سکے. کیا اس کے سوا کچھ اور ہوا ہے؟ کہتے ہیں مولا ایسا ہی ہوا اور میں جواب تلاش نہیں کر سکا کہ خدا ہے یا نہیں. امام نے جملہ ارشاد فرمایا انتہائی نفیس جملہ. فرمایا دیکھو شک اچھا راستہ ہے, بہت بری منزل ہے. اس کو غور فرمائیے, بہت نفیس جملہ ہے. شک اچھا راستہ ہے, بہت بری منزل ہے. اگر کوئی شک کے راستے سے گزرے اور یقین تک پہنچے تو شک راستہ اچھا راستہ ہے, لیکن اگر کوئی اسی پر رک جائے, اس کو منزل بنا دے تو منزل بہت بری منزل ہے. درود بھیجیں اہل بیت اطہار کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شک اچھا راستہ ہے. آپ تردید لائیے اپنے ذہن کے اندر, اگر خدا نہ ہوا تو کیا ہوگا. ایک شک کو ڈالیے, اس کے بعد اس شک کے اوپر ایکسرسائز کریں, اس شک کے اوپر جد و جہد کریں. اپنے آپ سے پوچھیں اس شک کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ شک ڈالیں اپنے ذہن کے اندر کہ اگر دو خدا ہوئے تو کیا ہوگا. اگر ایک خدا زمینوں کا ہوا, ایک آسمانوں کا ہوا, نعوذ باللہ, تو کیا ہوگا. اگر خدا خاموش ہی رہا, قیامت نہ ہوئی تو کیا ہوگا. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا دو خدا ممکن ہے؟ زمین و آسمان کے خدا دو ہو جائے. آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں, قطعا نہیں. دلیل نہیں, عقل سے دلیل نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے والد نے کہا تھا دو خدا نہیں ہے, ایک خدا ہے. یہاں والد کو نہیں ماننا ہے, یہاں عقل کو ماننا ہے. اپنے عقیدے کو دوبارہ سے بنائیں. البتہ دوبارہ سے بنانے کی اصطلاح شاید بعض لوگوں کے نزدیک اچھی سی نہ ہو. اپنے عقیدے کو مستحکم کریں, اس کو یقین کے مرحلے تک لے آئیں. جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کو یقین کے مرحلے تک لے آئیں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی سخت وقت میں پڑیں گے اور شیطان آپ کے اوپر شک کا حملہ کرے گا, آپ پہلے سے اسے حل کر چکے ہوں گے. آپ پہلے سے یقین کریں گے. ایک جب آپ زندگی کی اہم ترین کوئی سختی جھیل رہے ہوتے ہیں, اچانک شیطان آ کر کہتا ہے اگر خدا ہوتا تو تم نے اتنا یا اللہ کہا, اب تک جواب کیوں نہیں آیا. مجھے نہیں معلوم کتنی دفعہ اتفاق ہوا ہے لوگوں سے اس ٹائپ کے جملات سننے کا. آپ کے ذہن میں ہے کہ جب 25-30 سال پہلے کا دور تھا تو لوگوں میں کمیونزم بہت رائج ہو رہا تھا, اور کمیونزم کے رواج کی ایک علامت یہ ہوتی تھی کہ جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہلانے کی کوشش کرتا تھا, اور کمیونزم کہلانے میں اسی ٹائپ کے 15-20 سوالات جمع کر کے وہ اپنے آپ کو خوش کرتے تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مثال کے طور پر کراچی کے ایک علاقے میں ہنگامہ آرائی ہوئی تھی, وہاں کچھ مومنین شہید ہوئے تھے, تو وہ کہتے تھے اگر خدا تھا تو مومنین کی نصرت کے لیے کیوں نہیں آیا. اس ٹائپ کے چند سوالات جمع کرتے تھے, اور ان سوالات کو جمع کرنے کے بعد کہتے تھے بھائی اب اس کے بعد ہم خدا کے معتقد نعوذ باللہ تعالی نہیں ہے, اور معاملہ ہمارا ختم. شیطان کی اس حربے کا جواب دینے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ پہلے سے ہی تمام سوالات کو حل کریں, باضابطہ حل کریں. آپ کیوں نبی کی نبوت کو مانتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے, اگر ہم ان سوالات کو حل کرنے پر آ جائیں تو یہ کلاس عقائد کی کلاس ہے. عقائد کی کلاس 40 منٹ میں نہیں نپٹتی. عقائد کی کلاس کے لیے پورا ایک سیشن چاہیے, یعنی کم از کم آپ 8-10 سیشن صرف عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں تو آپ کہیں توحید کو کسی ایک مقام تک پہنچا سکتے ہیں. کم از کم کچھ نہ بھی ہو تو 6-7 سیشنز ہوں تو آپ کہیں قیامت کے اوپر کسی جگہ تک پہنچ پائیں, ورنہ نہیں ہو سکتا. اب میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی اس پہ واپس آتا ہوں. ایک کیا ہے قرآن کریم, ایک عقیدے کے بارے میں, اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اوپر معاملہ ختم نہیں ہوتا. بس یہ ایک چھوٹا سا
موت کیا ہے؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ اس وقت کی دنیا کے بہت بڑے بڑے دماغ جو دین کی نورانیت حاصل نہیں کر سکے ہیں، اس بات پر حیران ہیں کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ دین نے ہماری زندگی کے انتہائی پیچیدہ مسائل کو گویا چٹکی بجانے میں حل کر دیا ہے۔ جو دین سے محروم ہیں وہ ان سادہ ترین جوابوں کو تلاش کرنے میں مشکل میں مبتلا ہے۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ اور ان دو سوالوں کے پیچھے ایک اور انتہائی اہم سوال جو اگر خدا نصرت نہ دے تو حل نہیں ہو پاتا، وہ یہ کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ خدا متعال نے ایک تہائی قرآن کریم اس مسئلے کو حل کیا۔ ماشاءاللہ۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور پورا اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اس دنیا کے بعد آنے والی دوسری زندگی کا اس سے رابطہ کیا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ رابطہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھ میں آ جائے، پھر زندگی آسان ہے، چاہے قید خانوں کے اندر ہو، چاہے بازاروں درباروں کے اندر ہو، چاہے میدان جنگ کے اندر ہو، زندگی آسان ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے اس دنیا اور اس دنیا کا رابطہ ہے۔ پھر اس طرح سے ہے کہ آپ یہاں پر معمولی ترین حرکتوں کے ذریعے اہم ترین ثواب حاصل کر پائیں گے۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بڑھ دیگر درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی منزل کس سمت ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، تو پھر شاید بہت اہم نہیں ہے کہ آپ کی سپیڈ کتنی ہے۔ سپیڈ کتنی ہو، تیز ہو یا آہستہ ہو، اگر منزل پتا چل جائے آپ چل چل کے کبھی نہ کبھی وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تیز چلے جلدی پہنچیں گے، آہستہ چلے دیر سے پہنچیں گے، لیکن پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر منزل ہی پتا نہ چلے تو پھر تیز بھاگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جتنا تیز بھاگیں گے دوری اور گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خدا مختار چاہتا ہے سب سے پہلے ہم اس مشکل کو حل کریں، ہماری منزل کیا ہے۔ مثلا آپ اور میں یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور پروردگار عالم کا احسان یہاں پر موجود ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اس مشکل کو کیسے حل کیا، اپنی زندگی کے لیے کیا ہدف بنا ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، ائمہ کی سنت و سیرت ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے ہدف کیا بنا ہے؟ اب یہاں ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، اور اس مشکل کو بیان کرتے ہوئے ہم اس تقریر کے دو حصوں کو جوڑ پائیں گے۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم وراثتی مسلمان ہیں، عقلی مسلمان نہیں۔ اگر عقلی مسلمان ہوتے تو توحید سے شروع کرتے، معاد اور قیامت پہ عقائد کی ترتیب کو ختم کرتے، ایک ایک فروع دین کی عقلی دلیل کو حاصل کرتے ہوئے زندگی کے ہدف کو سمجھ جاتے۔ ماشاءاللہ۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم وراثتی مسلمان تھے۔ وراثتی مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے عقائد کی گفتگو کو ختم کیا، ہم نے زمانے کی مروجہ رسوم سے شروع کیا، جو رائج ہے وہ کریں گے۔ جب یہ طے کر لیا کہ جو کچھ رائج ہے وہ کریں گے، ہم محروم رہ گئے کہ ان سب کی دلیلیں کیا ہے، خدا نے ہمارے لیے کیا ہدف سوچا تھا۔ اگر معاشرے میں رائج تھا کہ انگلش سیکھیں، ہم نے انگلش سیکھ لی۔ اگر معاشرے میں رائج تھا کہ MBA کریں تو ہم نے MBA کر لیا۔
اگر ایک زمانہ تھا لوگ پری سائنس کے اوپر جا رہے تھے، ہم اسی میں چلے گئے. کوئی زمانہ آیا کہ سب نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تو ہم وہ پہن لیں گے. کوئی زمانہ ہوا کہ عربی لباس پہننا ہوا تو وہ پہن لیں گے. اور میں اگلا حصہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اگر ان دونوں کے برخلاف کوئی زمانہ آ گیا کہ برہنگی رائج ہو گئی تو اسے بھی لے لیا جائے. اور لے لیا گیا. یہ سب کیوں ہوا؟ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کون سی مغربی ثقافت کی بڑی علامت ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ فحشا، میوزک، مادہ پرستی، دہشت گردی، سب کچھ ہمارے پاس ہے. کون سی دینی معاشروں کی علامت ہے جو ہمارے اندر رہ گئی ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، صبر و سکون، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، ہم نے کچھ بھی نہیں رہا. کیا ہم مسلمان ہیں؟ نہیں مانتے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سلام اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. پھر یہ کیا مشکل ہے؟ ایسا محترم مشکل یہاں پر ہمیں طے نہیں کہ ہماری زندگی گزر کیوں رہی. اب جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو سمجھ لیجیے بیماری کی تشخیص ہو گئی. دوا کیا ہے؟ دوا کے بغیر تو بیماری کی تشخیص سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ نے یہ تشخیص دے دی ایک بیمار کے لیے کہ تمہاری بیماری کیا ہے، اس کے بعد اس کے علاقے میں دوائیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا دوائیاں ہی نہیں ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جان کر اس کو کیا ملا کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں. اب ہم کوشش کریں گے چند منٹس میں اس کا علاج تجویز کریں. کلام کے درمیان میں کہیں کہیں اشارہ ہوا ہے، اب اس سائز کی کہنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجو محمد بیچ بیچ میں عرض ہوا آپ کی خدمت میں، اور اب اس کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں. جس عقیدے کے معتقد ہیں اس عقیدے کے اوپر پہلے مرحلے میں عقل سے دلیل ڈھونڈیں. کیوں معتقد ہیں؟ کیوں خدا کے معتقد ہیں؟ اپنے آپ سے جنگ کریں اس بات کے اوپر کیوں معتقد ہیں. اگر نہیں حل ہوتا ہے دوسروں سے مدد لیں. مثلا آپ کسی سے پوچھیں کہ میں خدا کے بارے میں غور کرتا ہوں، جب خدا کے بارے میں غور کرتا ہوں یہ شبہہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ خدا نہیں ہوا تو کیا ہوگا. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کو حل کیا. اگر آپ ان تمام عقائد کے اوپر یہ کام کر گئے اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کیجیے گا. اور جس نے پہلے سے اس کام کو کر لیا ہے ابھی سے اپنے آپ سے سوال کر لیں میری زندگی میں جینے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے. اور بڑے بڑے جوابوں پر اکتفا مت کیجیے گا. مثلا میں آپ ابھی مجھ سے کوئی پوچھے بھائی تمہاری زندگی میں جینے کا مقصد کیا ہے، میں کہہ دوں گا قربتاً الی اللہ. آیا معاملہ ختم ہو گیا اس سے؟ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہو گئی. اس کو اور تھوڑا چھوٹا کیا جائے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آج اس کے لیے کیا کرنا ہے. بھائی اگر آپ کسی آفس میں جا رہے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی تم اس آفس میں کیوں آتے ہو، آپ کہیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ سے فوراً کہے گا کہ سیلری نہیں ملے گی پھر بھی آؤ گے. آپ کہیں گے نہیں آؤں گا تو کہے گا پھر علم مقصد ہے سیلری ہے نا. یہ صاف سی بات ہے. بے شک. بھئی ایک بچہ کہتا ہے میں اسکول جاتا ہوں، کالج جاتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، سے مجھے بھائی کیوں جاتے ہو؟ کہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اس سے کہ اگر تمہیں سرٹیفکیٹ نہیں ہے پھر بھی آؤ گے. کہے گا نہیں. اگر علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہوا، اس کا مطلب سرٹیفکیٹ حاصل کرنا مقصد ہے. در حقیقت پھر ایک اور پیچھے سوال بھی ہے. کوئی کہ فرض کرو تم کو ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا اور ہم نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا کہ اس سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب نہیں دی جا سکتی. آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے؟ نہیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے سارے آنے جانے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ جاب چاہیے. اور جاب کے پیچھے اعلان ہو جائے کہ تنخواہ نہیں ملے گی تو جاب چاہیے پھر؟ نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے ساری زندگی آگے پیچھے گھوم رہے ہو چند سکوں کے، اور کچھ نہیں. اس کے لیے خدا نے خلق کیا تھا. اس کے لیے خدا نے خلق کیا تھا. یہ وہ ہدایت تھی جس کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی تھی.
اس کا مطلب ہے ہم زندگی کا ہدف نہیں سمجھ سکے، ہم کہیں اور پھنس گئے۔ ایسا محترم اس طرح اپنا تنقیدی جیسا ہے، اپنے آپ سے پوچھیں میں کیا کر رہا ہوں؟ میری عمر 45 سال ہے، مجھے نہیں معلوم آج شام تک زندہ ہوں یا نہیں ہوں۔ اپنے آپ سے ایک سوال کروں، 45 سال کہاں بتائے؟ آج رات، آج شام موت آ جائے، دو ہاتھوں میں لے کے خدا کے سامنے کیا پہنچنے والا ہوں؟ کیا لے کے جانے والا ہوں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا کہ خدا میں 45 سال کی کمائی یہ لے کر آئے، وہ میری 45 سال کی کمائی میں میرے 30 سال کا کیریئر قبول کرے گا؟ نوکری کا کیریئر نہیں، میرے بینک اکاؤنٹ، میری گاڑی، میرے گھر، میری کیا چیز قبول کرے گا خدا؟ ایسا محترم سب سے اہم سوال یہ ہے، اس کو حل کریں کسی طریقے سے۔ زندگی کا اہم ترین مقصد کیا ہے؟ اور جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ اہل بیت کی جو ہدایت کسی اور طرح سے ممکن ہی نہیں ہے، وہ اس سوال کے اندر ہے، تم کیوں خلق ہوئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی کائنات کے اندر ان کے سوا یہ جواب نہیں دے سکتا، تم کیوں خلق ہوئے؟ وہ ہمیں بتائیں گے تم کیوں خلق ہوئے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ جس مقصد کے لیے خلق ہو وہ حاصل کیسے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ہدایت یہاں لینی چاہیے تھی، بے شک ہمیں ان کی نصرت یہاں طلب کر لینی چاہیے تھی۔ یوں تو ہر معاملے میں نصرت طلب کرنا اچھا ہے، ان سے وابستگی ہی اچھی ہے، چاہے فقیر بن کر ہی کیوں نہ ہو، ماشاءاللہ۔ ان سے وابستگی اچھی ہے۔ نہیں معلوم آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے، سنا ہے کہ مسجد نبوی میں اہل بیت کے روضوں کے اوپر بعض لوگ بہت زیادہ امیر بھی ہوتے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیوں نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولا کے نام پر 5 دن ان سے وابستگی ثابت ہو گئی۔ ہمارے استاد اتنے فلسفے کے استاد تھے، نامی گرامی استاد، چند سالوں کے اندر ایسے مقام پہ پہنچ گئے، بڑے بڑے نامی گرامی استاد نہیں پہنچتے۔ ایک دفعہ کلاس میں تھے، ان سے بات چیت ہوئی کہ استاد سے 6 سال میں آپ کہاں پہنچ گئے؟ لوگ 20-20 سال میں اس جگہ نہیں پہنچ پاتے۔ انہوں نے خود سنایا مجھے، 3-4 افراد بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ ہم مشہد گئے ایک دفعہ، وہ کربلا کے رہنے والے تھے، صدام حسین کے مظالم میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ کہنے کہ ہم کربلا کے رہنے والے تھے، ہم یہاں آ کر ہم کربلا سے محروم رہ گئے۔ ایک دفعہ مشہد کا زیارت کے لیے وہاں لوگوں نے اعلان کیا کہ بھائی سب لوگ روزے سے باہر چلے جائیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر اس کو غبار روئی کرنی ہے، صاف کرنا ہے روزے مقدس کو۔ کہنے کہ ہم نے ملازمین سے کہا کہ بھائی ہم کربلا والے ہیں، ہم لوگ سید ہیں، ہم معمہ میں امامہ لگاتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ہمیں اندر آنے دیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے ایک دستور بنایا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طرح کچھ لوگ شاید امام کے مہمان ہیں، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم امام کے مہمانوں کو باہر نکالیں، لیکن اس کا ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ چھپنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ امام کے مہمان ہوئے، آپ کو امام ہماری نظروں سے چھپا دیں گے، ہم آپ کو نہیں نکال سکتے، آپ چھپیں گے۔ کہنے کہ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو نکالتے تھے۔ استاد کہنے کہ خود وزن میں بھی زیادہ تھے، کہنے کہ میں مختلف جگہوں پہ بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو چھپاتا تھا، کبھی ایک ستون کے پیچھے، کبھی دوسرے ستون کے پیچھے۔ کہنے کہ اتنا میں بھاگا کہ میں خود ہانپ ہانپ کے تھک گیا، اور میں مولا سے بس ایک درخواست کر رہا تھا کہ مولا مجھے اپنی صفائی کرنے کی خدمت نصیب کر دیں کسی طرح۔ کہنے کہ ایک موقع آیا، جب سب لوگوں کو انہوں نے نکال دیا، اس کے بعد اعلان کیا کہ بھائی اب جو امتحان تھا وہ پورا ہو چکا ہے، جن کو امام نے چن لیا ہے اب وہ لوگ باہر آ جائیں، اب ہم نہیں نکالیں۔ کہنے کہ جب وہ اعلان ہوا ہم لوگ باہر آئے، پھر امامہ اتارا، ابا اتاری، نوکروں کی طرح امام کے روزے کے اوپر پہنچے، وہاں سے گرد و غبار کو صاف کیا۔ کہنے کہ ہم نے جب وہ نوکری کر لی، اس کے بعد ملازمین نے کہا کہ بھائی اب کام ختم ہونے والا ہے، اب ہم آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، جو آپ کو اپنے امام سے کہنا ہے آپ لوگ کہہ دیجیے۔ اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انسان کے لیے اچھا ہے اہل بیت سے وابستہ ہو، چاہے فقیر بن کر ہی کیوں نہ ہو، ان کے در سے وابستہ ہو۔ بے شک۔ کہنے کہ جب میں امام کے روزے کے اوپر پہنچا
اور مجھے آخر میں اس نوکری کے عوض کچھ مانگنا تھا، تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے نہیں معلوم کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، مجھے نہیں معلوم اس راستے پر کس راستے پہ چلنا چاہیے، آپ سے میری التجا ہے، میں نے آپ کی جو خدمت کی ہے جو ناچیز ہے حقیر ہے، لیکن ہم لوگ حقیر ہیں، حقیر چیزیں پیش کر کے ہی مانگتے ہیں، میری اس حقیر خدمت کے صلے میں جو علم آپ عطا کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے عطا کریں۔ عزیزان محترم، آپ فرش عذاب پہ بیٹھے اور آپ کربلا میں نہیں ہے سید الشہداء کے روزے کے سامنے، لیکن شبیہ روزے کے سامنے ہے، اور ہمارا مالک وہ نہیں ہے جو جسم کے حاضر ہونے کا محتاج ہو، ہمارا مالک زمین و آسمان کا مالک ہے، بے شک وہ کسی جغرافیہ کا محتاج نہیں ہے، کسی فاصلے میں محدود نہیں ہے، اس کو کوئی دور سے پکارے یا حسین نصرت کرنے والا، آپ سید الشہداء کے نام پر فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہیں، مغرب کا وقت نزدیک ہے، خدا نے مغرب کے وقت کو قبولیت دعا کا وقت قرار دیا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا اپنے دلوں کو کربلا کی زمین کی طرف لے کر جائیں، تو سید الشہداء میں حضور عرض کریں کہ مولا ہم لوگ زندگی گزار کے تاک کریں، ہمیں نہیں معلوم ہم نے زندگی آپ کہاں گزاری ہے، کس مقام پر گزاری ہے، آپ کو واسطہ ان ہستیوں کا جو آپ کے نزدیک محترم ہے، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ کس کا واسطہ تم سید الشہداء کو، کس کا واسطہ دے سید الشہداء کو؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں 2-3 مرحلے قرار دوں گا، میں کہوں گا اے سید الشہداء آپ کے نانا آپ کے واسطے کو رد نہیں کرتے تھے، میں آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ دوں گا، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول اپنی صاحبزادی کے واسطے کو ترک نہیں کرتے تھے، اے سید الشہداء آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، یہ بہت بڑا واسطہ ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے سائے کے ڈور تم محتاج قیامت کے دن، جن کی دعاؤں میں شب و روز آپ محتاج ہیں، یہ تو
واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو مجھ سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے غم حسین میں رونا نصیب کیا ہے، ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے دروازے سے جنت میں داخل ہونا نصیب فرما، ہماری قبروں میں ان کی زیارت نصیب فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی سید الشہداء کا ماننے والا ہے، بالخصوص گلگت بلتستان کے مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جن ظالموں نے یہ سانحے انجام دیے ہیں پاک پروردگار قابل ہدایت نہ ہوں تو واصل جہنم فرما، ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، ان کے لشکروں کو منتشر فرما، ان کی جڑوں کو ان کے خاندانوں کو اگر قابل اصلاح نہ ہو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار تجھے تیری حجت کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جو اولاد کی خوشیوں کے متمنی ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو حج و زیارات کی متمنی ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے چند بے گناہ دشمن کی قید میں ہے پاک پروردگار، چند بے گناہ حکومت کے زندانوں کے اندر ہے پاک پروردگار، تجھے اسرائے کربلا کا واسطہ ان اسرا کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام سختیاں آسان ہیں کیونکہ تیرے حبیب کے لیے ہے پاک پروردگار، تمام شہادتیں آسان ہیں کیونکہ تیرے ولی کے ظہور کا مقدمہ ہے پاک پروردگار۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا